آج ہم آئے ہیں درگاہ سید کلو بابا مانسر شریف اٹک میں۔ اگر آپ راولپنڈی سے پشاور کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو کامرا کینٹ سے 13 کلومیٹر دور ایک درگاہ آتی ہے، بابا کلو سرکار مانسر شریف۔ یہ درگاہ اپنے ماننے والوں کے لیے اور عقیدت مندوں کے لیے خاصی اہمیت کی حامل ہے، اور اس درگاہ کو بڑے خوبصورت طرز سے بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس درگاہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس درگاہ کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ اس درگاہ کو بڑی خاصی اراضی پر بنایا گیا ہے، اور ایک گاؤں ہے جس کا نام مانسر شریف اٹک ہے، وہاں جا کر اس کو بڑے مزین طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ہم جیسے جیسے مزار کے قریب جا رہے تھے تو مزار کے جو مینار تھے وہ ہمیں اٹریکٹ کرتے جا رہے تھے، بڑے خوبصورت طریقے سے اور جدید طریقے سے اس کو آراستہ کیا گیا تھا۔ یہ پینٹنگز ہیں کچھ جو ہم نے مزار کے باہر والی دیوار پر بنی دیکھی، جو بڑی بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ یہ ہے جی بابا کلو سرکار کی درگاہ کی جو اہمیت کی حامل ہے، جو قبر مبارک ہے ان کی، جو بابا جی ہیں بابا کلو سرکار، جو نام مشہور ہوا ان کا، تو ہم بھی وہاں پر حاضر ہوئے۔ ہم نے فاتحہ خوانی کی، وہاں پر دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد ہم جو اس دربار کی ایکسپلورنس تھی، جو اس دربار کی خوبصورتی تھی، ہم اس کو ایکسپلور کرنے لگے۔ ہم دیکھنے لگے کہ کس طریقے سے شیشے کے کام سے اس کو بہت ہی منفرد طریقے سے بنایا گیا اور جدید طرز پر لائٹنگ اس میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے جیسے آس پاس اس کے نظر دوراتے جا رہے تھے، ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ انہی دربار کے ساتھ کچھ اور قبروں کا ذکر ملتا ہے، جس میں اسپیشل ایک نام راجہ محمد اکرم کا ہے۔ وہ اصل میں اس دربار اور امام بری سرکار جس سے اس دربار کی نسبت لگتی ہے، ان کے خادمین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز جہاں بیگم کی، یہ انہی راجہ محمد اکرم کی والدہ ہیں، جن کو سرچشمہ فیضان اولیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اراضی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے خوبصورت جگہ پر جا کر اس سے دربار کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔